قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صلوات پڑھتے حضرات گرامی قدر، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام، عزیزو، آپ کے علم ہے کہ ہر سال کی طرح امسال بھی 21 محرم الحرام کو یاد بیمار کربلا کے عنوان سے یہ مجلس عزا اور جلوس عزا کا سلسلہ ہوتا آیا ہے. بحمد اللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اول میں آپ تمامی حضرات کی جانب سے، انتظامیہ کی طرف سے، اہتمام کرنے والوں کی طرف سے، اپنی اس برادری کے تمام سنی شیعہ حضرات کا اور بالخصوص اہل حنود بھائیوں کا اور خاص طور پر پرشاسن کا، ایڈمنسٹریشن کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ جن کی وجہ سے ہم اپنے مولا کا غم منا رہے ہیں اور ان کے تعاون سے آج بسکھاری میں یہ اتنا بڑا امام حسین کی یاد میں جلوس برپا ہو رہا ہے. الحمدللہ اس جلوس میں سب لوگ شامل حال ہیں، اہل سنت برادران، اہل شیعہ حضرات، حتیٰ کہ ہمارے ہندو بھائی، ان سب کی محنتیں ہیں، سب کی کاوشیں ہیں، سب کا تعاون ہے اور الحمدللہ یہ سلسلہ کئی برسوں سے جاری و ساری ہے. کئی دفعہ تو میں نے اور کئی برس میں نے اس مجلس کو خطاب کیا ہے. بہرحال حکم تھا، اس سال پھر شہزادی نے نوکری لگائی تو میں نے آپ حضرات کی جناب میں اس مجلس کے لیے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے. یہ آیت پورے عالم اسلام میں بڑی مشہور اور مقبول آیت ہے. اس آیت کا شہرہ اتنا ہے کہ یہ آیت ہر مکان کی دیوار پر، ہر دل کی انگنائی میں اور ہر ذہن کی تجلیات میں موجود ہے. اس لیے کہ یہ وہ آیت ہے کہ یہ ان آیات کا ٹکڑا ہے کہ جنہیں ہم اور آپ آیت الکرسی بھی کہتے ہیں. اور اس آیت الکرسی کے اندر جس آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، خدا تعالیٰ نے بس ایک ٹکڑے میں پورا فلسفہ دین رکھ دیا.
بات پہنچنی چاہیے، اس لیے کہ یہ مجلسیں لائیو ہو رہی وہ الگ چیز ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا خطہ اسلامی بھی سنتا ہے اور ہمارے برادران اہل حدود بھی سنتے ہیں، تو دنیا تک پیغام چہنا چاہیے کہ اصل اسلام کیا ہے، حقیقت دین کیا ہے، اور اسلام کا میسج اور پیغام ہے کیا۔ اس لیے کہ جو مانوتا کی باتیں کریں اسے اسلام کہتے ہیں، جو دھرم کی بات کرے اسے اسلام کہتے ہیں۔ ادھرمی ہونا یہ اسلام کی علامت ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسلام کا بیس تعمیر کاری ہے، تخریب کاری نہیں ہے۔ اسلام گلشن کی آبیاری چاہتا ہے، گلشنوں کو صحراؤں میں تبدیل کرنے کا ہنر نہیں دیتا۔ اسلام صرف اور صرف انسانیت کی باتیں کرتا ہے، اسلام دہشت گردی کی کہیں سے کہیں تک تعلیم دے ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا رزلٹ یہ آیا کہ آج ہمارے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حقیقت اسلام دنیا کو دکھائیں اور انہیں بتائیں کہ دنیا والوں، جو اسلام تم نے بکے ہوئے میڈیا سے سنا ہے وہ اور ہے، جو ہم نے قرآن میں اسلام پڑھا ہے وہ اور۔ ایک ذرا صلوات پڑھے تو عرض کروں آپ کو، لیکن تھوڑا سا آپ کو سپورٹ کرنا ہے اور کوآپریٹ کرنا ہے، مجھے اس بات کا حوصلہ ملتا رہے کہ آپ آمادہ ہیں اور سن رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو لہٰذا دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام کی سچائی کیا ہے، اسلام کیسا مذہب ہے، اسلام کس کام کے لیے آیا تھا، اسلام کا اپنا مشن کیا تھا، اسلام کے اپنے وجود کی وجہ کیا تھی، اور پھر اسلامی مملکتیں کیسے آئیں اور بادشاہتیں کیسے بن گئیں۔ وہ اسلام جو خلوص کی باتیں کر رہا تھا، وہ اسلام جو ورا کی چادر اٹھا رہا تھا، وہ اسلام جو تقوی و پاکیزگی کا درس دے رہا تھا، وہ اسلام جو مانوتا کا علم اٹھا رہا تھا، وہ اسلام جو بھائی چارگی کی باتیں بتا رہا تھا، آخر وجہ کیا ہوئی کہ اس اسلام کے ماتھے کو کلنکت کیا گیا؟ تو عزیزان گرامی، اسلام کل جس مقصد کے تحت تھا آج بھی اسی مقصد کے تحت ہے، بس فرق اتنا ہے کہ کچھ گندے لوگوں نے اسلام کا لبادہ پہن کے اسلام کو بدنام کر دیا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد غور کرنا ہے۔ لہٰذا اسلام کی حقیقت دنیا تک پہنچنی چاہیے۔ اب بہت جلدی میری بات سنیے، میں آپ کو اپنی گفتگو کی طرف مائل کرنا چاہتا ہوں اور ان الجھی ہوئی ذہنیت کو اپنے الفاظ کی طرف بالکل ہمیشہ کے لیے آپ کو بالکل اپنی طرف منعکس کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہو رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین۔ دیکھیں یہ قرآن ہے، اور جو قرآن میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ سارے عالم اسلام کی کتاب ہے۔ ارشاد ہو رہا لا اکراہ فی الدین، پہلی دفعہ اللہ نے ساری دنیا کو اسلام کا بیس بتاتے ہوئے بتایا ہے کہ دیکھو دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی تشدد نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس کا مطلب اللہ کا پہلا سینٹنس بتا رہا ہے کہ وہ اسلام ہے ہی نہیں کہ جہاں زبردستی اسلام کی ٹوپی پہنائی جائے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، یہ باتیں ہمارے ہندو بھائیوں تک بھی پہنچنی چاہیے، اور اسے آپ میڈیا کی وادیوں میں اس کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں اور پھیلا بھی سکتے ہیں۔ تو گویا اسلام نے روز اول بتایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی تشدد نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کسی مسلمان کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کو زبردستی مسلمان بنائے۔ سنیے گا یہ جملہ، کسی ایک مسلمان کو حق نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کو زبردستی اسلام سے آگاہ کرے اور اسلام میں لے آئے اور زبردستی اسلام کی ٹوپی پہنائے۔ اس لیے کہ اگر انسانیت کے خلاف زبردستی ہو تو یہ مانوتا سے چھیڑ چھاڑ ہے، اور اسلام ہمیشہ مانوتا کے ساتھ ہے بلکہ آتنکوادیوں کے خلاف ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور کر رہے ہیں آپ۔ تو عزیزان گرامی، بات پہنچنی چاہیے سارے سنی شیعوں کی جانب سے تمام اہل ہندو بھائیوں کی طرف یہ بات پہنچنی چاہیے کہ دیکھیں روز اول اللہ نے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، اس دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی تشدد نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس لیے کہ زبردستیاں وہاں ہوتی ہیں جہاں کوئی ویک پوائنٹ ہو، کوئی کمزوری ہو،
الحمدللہ مذہب حقہ کے اندر کوئی کمزوری ہے ہی نہیں۔ وجہ کا وجہ آپ قرآن مجید کی آیت پڑھیں، کیا ہے آیت؟ اللہ نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی، اللہ نے کہا میں نے ساری دنیا کے لیے واضح کر دیا ہے کہ ایک ہدایت والا راستہ ہے، ایک گمراہی والا راستہ ہے۔ اور فرما رہے ہیں یہ سلسلہ ہدایت ہے، یہ سلسلہ گمراہی ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی جبر نہیں، اس لیے کہ میں نے کلیئر کیا ہوا ہے کہ ہدایت کا راستہ کون ہے اور گمراہی کا راستہ کون ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، رشد کہتے ہیں ہدایت کو، غی کہتے ہیں گمراہی کو۔ اللہ نے کہا میں نے کلیئر کیا ہوا ہے کہ ہدایت کا راستہ کون ہے اور گمراہی کا راستہ کون ہے۔ آگے بڑھ کے کہا قد تبین الرشد من الغی، اس کے بعد اللہ کہہ رہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ بس جس شخص نے جھوٹے خداؤں کا، طاغوت کا انکار کر دیا اور اللہ ہی پر ایمان لایا، سنیے گا، اللہ ہی پر ایمان لایا، تو گویا اللہ کی اس نے اس مضبوط رسی کو پکڑ لیا ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، اور اللہ تو سننے کا بھی ہنر رکھتا ہے، اللہ جانتا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ واضح ہو گیا کہ خدا تعالیٰ نے ساری دنیا کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ اچھا دیکھیں اذان ہو رہی، تھوڑا سا اذان کے لیے رک جائیں، بس ذرا سا توجہ درکار ہے۔ دیکھیں وقت اذان اور اذان ہی کے لیے توقف تھا۔ عزیزان گرامی یہ توقف ہونا بھی ذکر امام حسین میں آج اس لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا کو خاموش ہو کے ایک ہی پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا والوں آؤ، آج ذکر حسین کو روک کر اذان کو فوقیت دے کر ہم دنیا کو یہی بتا رہے ہیں کہ اگر یہ حسین نہ ہوتے تو صدائے اذان نہ ہوتی۔ اور کر رہے ہیں آپ عزیزان گرامی؟ تو دیکھیں گفتگو جو میں نے آپ کے حضور رکھی تھی وہ مذہب حقہ، مذہب اسلام، دین اسلام کے تحت رکھی تھی۔ آیت وہ پیش کی تھی جو ہر ذہن میں موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے، کہیں ضرورتاً موجود، کہیں عقیدتاً موجود، کہیں تلاوتاً موجود، کہیں تعویذ کی شکل میں بازو پہ موجود، مگر یہ آیت الکرسی ہر جگہ موجود۔ تو اللہ کہہ رہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں نے ہدایت اور گمراہی دونوں راستے بالکل کلیئر کیے ہوئے ہیں، ایک ہدایت کا راستہ ہے، ایک گمراہی کا راستہ ہے۔ گویا اللہ ہی نے کہہ دیا کہ ہم چاہتے تو تمہیں زبردستی ہدایت والے پہ تعینات کر دیتے، لیکن اللہ نے کہا ہم نے جبر نام کی چیز رکھی نہیں، ہم نے تمہاری عقلوں کے سامنے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، قرآن کو بالکل آئینہ بنا کے رکھ دیا ہے، چاہو تو ہدایت والے راستے کی طرف آ جاؤ، چاہے تو گمراہی والے راستے کی طرف چلے جاؤ۔ میں نے مالک سے پوچھا مالک آج ہمیں کلیئر کرا ہی دے کہ آخر سلسلہ ہدایت کیا ہے، سلسلہ گمراہی کیا ہے۔ کہ قرآن پڑھتے جاؤ تمہاری عقلیں کھلتی جائیں گی، تمہیں پتہ چلتا جائے گا کہ ہدایت کا سلسلہ کیسے ہوا، گمراہی کے سلسلے میں کون آیا۔ کہ صاحب جب ہم نے پہلا ہادی بنایا تو ہم نے کائنات پر ایک فرد بھی پیدا نہ کیا، اس لیے تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم بغیر ہادی کے تھے، بغیر پیشوا کے تھے، بغیر رہبر کے تھے، بغیر راہرو کے تھے۔ لہٰذا اس نے اہتمام کیا کہ اس نے آدم کو پہلے بنایا، آدمیوں کو بعد میں پیدا کیا۔ لہٰذا اللہ نے پہلی صورت میں حضرت آدم کو نبی بنا کر، ابو البشر بنا کر، پیشوا بنا کر، رہنما بنا کر، سردار فخر کائنات بنا کر ساری دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم ابو البشر کو بھیجا، پھر آدمیوں کا سلسلہ ہوا۔ اب لیجئے، اب تو کوئی اللہ پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ ہم بغیر ہادی کے تھے، مگر عزیزان گرامی اللہ نے جب اپنے ہادی کی ارتقائی منزلوں کو بلندیوں کے آسمان پر رکھنے کی کوشش کی تو تاریخ کہتی ہے کہ گمراہیت کا ایک ایسا عنصر پھوٹا کہ جس نے نمازیں پڑھی ہوئی تھی، وہ جو اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود رہتا تھا، وہی متنفر ہو گیا اور کھڑا ہو گیا، کہتا لات تو کہے لیکن میں سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا حکم میرا ہے کہ کسی کا بھی ہو لیکن میں کروں گا تو اپنے سامنے بنے ہوئے کا، لہٰذا میں اتنا بزرگ ہو کر اتنے چھوٹے کی اقتدا میں آ جاؤں، یہ ہو نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی اب سمجھ میں آیا کبھی کبھی بزرگوں کی خامیاں، متوجہ ہیں آپ، بزرگوں کو بزرگیاں ہی لے ڈوبتی ہے،
لہذا آدم کے سامنے اس نے یہ کہا کہ رب میں سجدہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اسے تو نے نور، اسے تو نے نار سے بنایا ہے، میں اسے تو نے آگ سے بنایا ہے، اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، میں آگ سے بنا ہوں. فخلقتنی من نار فخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے. اس نے پہلے یہ جملہ کہا تھا. اب آپ قرآن پڑھیے، قرآن اللہ کو یہ جملہ ناگوار گزرا کہ اللہ ہی کے سامنے وہ تمام تر ایکسکیوز دے رہا ہے. خدا تعالیٰ کی آواز آئی فخرج منہا انکا رجیم، نکل میری بارگاہ سے، تو لعنتی ہو گیا، تو لعنتی ہو گیا، تو لعنتی ہو گیا. میں کیا اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جس اللہ نے حضرت آدم کے ایک سجدے کا حکم اس دور میں کائنات کو دیا تو ایک شیطان انکار سجدہ کر بیٹھا تو وہ قیامت تک کے لیے لعنتی ہو گیا. تو اب اگر کوئی اپنے اللہ کی عبادت چھوڑ دے، متوجہ ہے آپ؟ غور فرما رہے آپ؟ تو آپ مجھے بتائیے کہ ایسے منکر توحید کو آپ کس نظریے سے دیکھیں گے؟ ایسے منکر نماز و سجدے کو آپ کس نظریے سے دیکھیں گے؟ لیکن عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ ادھر حضرت آدم ہدایت کا چراغ بن کے آئے تو ادھر شیطان ظلمت کی آندھی بن کے آیا. تاریخ کہتی ہے کہ تاریخ نے قدم آگے بڑھایا. پھر کیا ہوا؟ حضرت نوح ہدایت کے علمبردار بن کے آئے. مشرکین نوح، مشرکین زمانہ نوح، حضرت نوح کے جتنے بھی تھے ان رب کے سب ظلمت کدے کی آندھی بن کے آئے. نتیجہ یہ ہوا کہ 950 سال کی تبلیغ میں مسلسل حضرت نوح پتھر کھاتے رہے، زخمی ہوتے رہے، خون بہتا رہا، مگر پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی. تاریخوں نے بتایا کہ اتنا گریا کرتے تھے حضرت نوح مظالم پر کہ اللہ نے کہا متا تنوح یا نوح، اے گریا کرنے والے، اے نوحہ پڑھنے والے، کب تک نوحہ کرو گے نوح؟ اب سمجھ میں آیا کہ نوح کا نام نوح نہیں تھا مگر مظالم پہ نوحہ اتنا پڑھا گیا کہ نوح کا نام قرآن نے نوح رکھا. اب سمجھ میں آیا کہ اپنی غربت کا مرثیہ پڑھنا اور ہے مگر ظالموں کے خلاف آوازوں کا بلند کر کے مرثیہ پڑھنا اور ہے. تو نوح کا ذکر قرآن نے نوح کر کے کہا. مگر ہم نے دیکھا کہ حضرت نوح کے بعد ایک خلیل خدا کی بھی آمد ہو رہی ہے اور سلسلہ ایسا ہوا کہ وہ خلیل خدا معمار خانہ کعبہ بھی بن گئے اور تمام تر امت کے لیے ہدایت کے رہنما بن کے آئے. مگر عزیزان گرامی، جتنا بڑا رہنما تھا اتنا ہی بڑا ظالم بادشاہ تھا. معلوم ہوا ابراہیم سراپا ہدایت بنے تو نمرود سراپا گمراہی بن گیا. حضرت موسیٰ سراپا ہدایت بنے تو فرعون سراپا گمراہی بن گیا. عیسیٰ سراپا ہدایت بنے تو منکرین عیسیٰ سراپا گمراہی بن گئے. اللہ نے ساری چادر کو سمیٹا اور کل کائنات کے مختار کو آواز لگائی کہ میرے سرکار یہ زمانہ خالی ہے، تمہارا منتظر ہے زمین تمہارے انتظار میں، فضائیں تمہارے انتظار میں، ہوائیں تمہارے انتظار میں، خلائیں تمہارے انتظار میں، ابر کرم تمہارے انتظار میں. ایک کریم ابن کریم اب تو لمحہ آیا ہے کہ تیرا دنیا میں جانا ضروری ہو گیا ہے. اللہ آواز دے رہا ہے اور اس طرح اپنے حبیب کو آمادہ و تیار کر رہا ہے کہ مزمل کی چادر اڑھا رہا ہے، مدثر کا تاج پہنا رہا ہے، اور فرما رہے وہ شمس کا چہرہ دے رہا ہے، واللیل کی زلفیں دے رہا ہے، رحمت العالمین کا خطاب دے رہا ہے، خطہ عرض پر حضور کو بھیج رہا ہے، معجزات کا اظہار ہو رہا ہے، دریائے ساوا خشک ہو رہا ہے، کنگرے ٹوٹے جا رہے ہیں، ظلمت کدے کے بت پرست بت گرے جا رہے ہیں. ارے اس لیے کہ حق علمبردار کی آمد ہو رہی ہے. عزیزان گرامی، پھر آپ دیکھیں کہ سلسلہ ہدایت کیا ہے. جو سلسلہ آدم سے لے کے ایدم تک آیا تو تاریخ نے بتایا ادھر محمد سراپا ہدایت بن کے آئے تو ادھر ابو جہل و ابو لہب سراپا گمراہی بن کے آئے. عزیزان گرامی، اب سمجھ میں آیا قرآن نے کیوں کہا قد تبین الرشد من الغی. یہ دنیا جب سے قائم ہوئی ہے تب سے ایک سلسلہ ہدایت کا چلا ہے، ایک سلسلہ گمراہی کا چلا ہے. مگر عزیزان گرامی، میں یہی تک آپ کو لینا چاہتا تھا. یہ
بتائیے وہ جو سراپا ہدایت بن کے آیا تو اس کو ساری کائنات سے میں نے پوچھا مسلمانوں یہ ہے کون؟ کا سراپا ہدایت۔ میں نے کہا ان کے اغیار کون ہے؟ کا سراپا گمراہی۔ اب یقین جانیے کہ جب وہ مصطفیٰ اس جگہ سے دنیا سے رخصت ہوگا تو پھر اللہ کا یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ اگر یہ قانون ٹوٹا تو قرآن کی آیت پہ حرف آئے گا۔ اللہ کہتا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ہماری سنت تبدیل نہیں ہوتی، ہمارا قانون بدلتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ سلسلہ جانا ہے قیامت تک۔ تو میرے نبی آپ تو اپنی 63 برس کی حیات طیبہ گزار کے جا رہے ہیں، ذرا انتظام تو کرتے جائیں، امت کو پتا تو چلتا جائے کہ آپ کے بعد ہدایت کے عناصر کہاں ہیں اور آپ کے بعد گمراہی والا قبیلہ کدھر ہے۔ تو حضور نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اعلان ایسا کروں گا کہ قیامت تک اس میزان عدالت پر تم آن کے تول لینا، تمہیں ہر زمانے میں ہدایت کا بھی پتا چلے گا، گمراہی کا بھی پتا چلے گا۔ میں نے کہا سرکار پھر ارشاد فرمائے، سرکار نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر نے فرمایا حسین ہدایت کے چراغ ہے، حسین کشتی نجات ہے۔ تو آپ زمانے والوں اس فکر میں نہ ڈوبو کہ سنی کون ہے، شیعہ کون ہے، حنبلی کون ہے، شافعی کون ہے، مالکی کون ہے، قبری کون ہے۔ یہ فرقہ وارانہ باتیں چھوڑ دو۔ تو پیغمبر ایک فقرہ بتا کے گئے ہیں کہ حسین ہدایت کے چراغ ہے، حسین کشتی نجات ہے۔ اس کا مطلب ہدایت کے خواہ ہو تو حسین تک آؤ، نجات کے خواہ ہو تو حسین تک آؤ۔ تو پھر مجھے فقرہ کہنے دو، اب جن کے بھی دل میں حسین بس جائے ان کا سلسلہ ہدایت والا ہے، اور جہاں یزید نظر آئے ان کا سلسلہ گمراہی والا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اچھا ایسے نہیں میرے ساتھ نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک بلند ترین درود شریف کا نذرانہ عنایت کرے اللہ۔ غور فرمانا دیکھیں الحمدللہ ہماری یہ تقریر اور خاص کر یہ مجلس الحمدللہ سنی شیعہ ہندو مسلمان سب تک پہنچتی ہے، اور میں سب کو دعوت فکر دیتا ہوں میرے بھائی آپ آئیے۔ اور اگر آپ کو کوئی لفظ بائی مسٹیک ایسا لگ رہا ہے جو آپ کے کلیجے میں اتر نہیں رہا ہے تو آپ مومنین سے نہیں مجھ سے مخاطب ہو، میں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ غور کر رہے ہیں آپ، اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے ہدایت اور گمراہی دونوں راستے کلیئر کیے ہیں۔ اب یہ سلسلہ ہدایت ہے، یہ سلسلہ گمراہی ہے۔ اس کا مطلب یہ زمانے میں ہمیشہ رہا ہے کہ ایک حق کا متوالا ہوتا ہے، دوسرا باطل کا پلندہ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ رہا ہے۔ مگر عزیزان گرامی لاکھوں سلام ہو ہمارے نبی پاک پر کہ جب وہ آئے تو ایسے سراپا ہدایت بن کے آئے کہ ظلم و بربریت کا خاتمہ کیا، آتنکواد کے خلاف کھڑے ہوئے، خیوانیت کا جگر چاک کیا، انسانیت کا عالم اٹھایا، لوگوں کی محفلوں میں انسانیت کی شمع روشن کی، جہالتوں کو دور کیا، علم و آگہی کا سبق پڑھایا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ظلمت قدوں میں چراغ علم کو روشن کر دیا، اور ایک ایک اونٹ پر 40 سال لڑنے والے بدوؤں کو ہمارے پیغمبر نے ایسا علم سے نوازا کہ ان میں جو بھی پیغمبر کے علم سے سرشار ہوا کائنات پر اس کا نام حروف ذری بن گیا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، کیا کہنا اس سرکار کا کہ جس کی رحمت کی چادر اتنی وسیع تھی کہ یہاں جو آیا وہ کچھ نہ کچھ ہو کے گیا۔ بیزر آیا ابوذر ہو گیا، بیزر آیا ابوذر ہو گیا، سلمان آیا مسلمان ہو گیا۔ میں جملہ عرض کر رہا ہوں، مسلمان ہو گیا۔ ارے کیا کہنا اس پیغمبر کا کہ جس کی چادر وسعت اتنی بلند تھی کہ پیغمبر نے جو کمالات اپنے زمانے میں دکھائے تھے وہی ان کی آل اولاد میں بھی کرامات دکھائے۔ نہیں یقین ہوتا تو آئیے میں آپ کو حسین
حسین مظلوم کربلا کی اس تمام تر جھلکیوں میں ایک جھلکی دکھاؤ کہ جو کرامات نانا کی ملی ہے ویسے ہی کرامات نواسے کی بھی ملی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ فطرس آیا بالوں پر لے گیا، راہب آیا اولاد لے گیا، حور آیا مقدر لے گیا۔ صلوات پڑھ دے اور محمد اچھا ایک ذرا اور بلند ترین درود کا نذرانہ پیش کر دیں اللہ رسول۔ لیکن الحمدللہ اب تو کچھ مومنین بھی آ گئے اور میں نے جو بات رکھی تھی وہی بات آپ حضرات کی خدمت میں مکمل کر دوں۔ تو ارشاد ہو رہا ہے خدا تعالیٰ کا دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ تو پہلی بات اسلام کی آئیڈیالوجی جو ہے اسے کائنات میں شیئر کریں، اپنے تمام ہندو بھائیوں کو مسلمان بھائیوں کو بتاؤ یار ہمارا مذہب اسلام زبردستی والا مذہب نہیں ہے۔ اسلام اجازت ہی نہیں دیتا کہ کسی کو کسی کونے میں پکڑ کے مسلمان کی ٹوپی اس کے سر پہ لگاؤ، نہ اسلام کہتا ہی نہیں ہے، یہ 100% غلط ہے اگر کوئی مسلمان کسی کو زبردستی مسلمان بنائے، اس لیے کہ ہمارا مذہب تھوپا ہوا مذہب نہیں ہے۔ ارے یہ تو بڑا یونیک مذہب ہے بھائی، یہ تو بڑا پیارا مذہب ہے، لہذا جو سچائی ہے وہ سچائی کسی کو اچھی لگے یا برے مگر وہ کلیئرنس ہونا چاہیے۔ ہمارا مذہب اسلام مذہب حقہ ہے، یہاں زبردستی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ کہہ دے بھئی زبردستی مسلمان بنا رہے ہیں، زبردستی کلمہ پڑھوا رہے ہیں، زبردستی اسلام کی ٹوپی لگوا رہے ہیں، زبردستی داڑھی رکھا رہے ہیں۔ ارے بھائی صاحب اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ خدا غریب رحمت کرے قلب صادق صاحب اللہ مرحوم کو کیا جملہ کہتے تھے، تو آپ محسوس کریں یہ اسلام نہیں ہے، یہ تو اسلام کی شقیں ہیں، چیزیں ہیں۔ کیا مطلب؟ شریفانہ لباس، شریفانہ داڑھی کا انداز، شریفانہ زلفیں، یہ شقیں ہیں۔ ہاں روڈ پہ بھی نکلو تو سر جھکے ہوئے ہوں، نامحرموں کا مجمع ہو تو نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، یہ تو اسلام کی شرافت ہے۔ غور فرما رہے آپ عزیزان گرامی، اسی لیے ہمارے اسلام میں پردہ رکھا گیا ہے، حدود بندی کی گئی ہے کہ مرد کا سلسلہ الگ ہے، عورت کا سلسلہ الگ ہے۔ عزیزان گرامی اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ ذرا ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ اوچھیروں سے یا یوں کر دیں ناہنجاروں سے ذرا سا نظریں بچا کے سیلف اسٹڈی اگر اسلام کی کر لیں تو شاید اسلام کے خلاف لکھنے سے باز آ جائیں گے۔ مگر ضرورت ہے میرے بھائی آپ خود مطالعہ کریں، خودش مطالعہ کریں، کتب بینی کریں، حقیقت دین تک پہنچے، پھر آپ کو پتہ چلے گا اسلام کیا ہے۔ اصل میں یہ جو اسلام ہے یہ صرف اور صرف انسانیت کی فلاح و بہبود کا ایک مذہب ہے جس میں مسلسل اللہ نے سلسلہ ہدایت رکھا ہوا ہے۔ اور فرما رہے سلسلہ ہدایت رکھا ہوا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک مثال دوں، خطیب اکبر کہا کرتے تھے شاید آپ تک یہ بات پہنچ جائے۔ مثلا دیکھیں میں بزرگ بیٹھے رام نگر سے تشریف لائے، بہت سے افراد جلال پور سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ ہم رام نگر گئے اور جیسے گئے تو بدرول چچا کی دکان پہ بیٹھے تو ہم نے دیکھا، آج کے 20 سال پہلے ہم نے دیکھا ان کی دکان میں ایک چھوٹا سا ریڈیو رکھا تھا۔ اب جانتے ہیں آپ ریڈیو کی 20-25 سال پہلے کتنی قیمت تھی، یہ بزرگ جانتے ہیں۔ تو ہم نے کہا صاحب یہ ریڈیو کہاں سے آپ منگائے ہیں؟ تو کہتے صاحب جاپان سے لائے ہیں۔ پھر ہم نے اوپر نگاہ کی تو دیکھا ان کے یہاں ایک بڑا سا ٹی وی بھی رکھا ہے، اور اس زمانے میں ٹی وی 20 سال 25 سال پہلے ہم نے یہ کہاں سے منگایا؟ انہوں نے کہا جاپان سے منگایا۔ تو میں نے کہا ابھی تو یہ کھلا بھی نہیں ہے، چلائیں گے کیسے؟ کہتے چلائیں گے تو ہم، مگر اس کے چلانے کے لیے اس ریڈیو کے ساتھ اس ٹی وی کے ساتھ ایک بکلیٹ ملی ہوئی ہے، اب اس بکلیٹ کو پڑھیں گے تو اس کو انسٹال کریں گے۔ اس کا مطلب جب کوئی نئی چیز دنیا میں آتی ہے تو اس کو چلانے کے لیے انسٹال کرنے کے لیے ایک بکلیٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب آپ اس بکلیٹ کو پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ مشین کیسے انسٹال کی جائے گی۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، متوجہ ہیں؟ عزیزان گرامی ہم نے 20 سال پہلے جب ان کے یہاں ٹی وی دیکھی تھی تو اس ٹی وی کے ساتھ بھی ایک بکلیٹ ملی تھی جس میں انسٹرکشن دیے تھے کہ کیسے کیسے انسٹال کیا جائے گا۔ آج جب ہم اپنے بسکھاری آئے، ہمارے دوست ہیں یہ مثلا حسین صاحب کو ہی لے لیں، ان کے یہاں پہنچے تو دیکھا ان کے یہاں ایک اور ٹی وی لگا ہوا ہے، مگر یہ بالکل فلیٹ ٹی وی تھا۔ میں نے کہا یہ کیسے انسٹال ہوگا؟ کہ اس کے لیے بھی ایک بکلیٹ موجود ہے۔ تو میں نے کہا کیا بدرول چچا والی بکلیٹ یہاں کام نہ کرے گی؟ تو انہوں نے
زمانے کا ٹی وی تھا. ارے کیا عرض کر رہا ہوں, یہ اس زمانے کا ٹی وی ہے, لہٰذا اس دور کی بکلیٹ اور رہے گی, اس دور کی بکلیٹ اور رہے گی. ارے بھیا ٹی وی ایک ہے مگر الگ الگ زمانوں میں بکلیٹ بدلتی گئی. تو مجھے کہہ لینے دو, اسلام ایک ہے مگر موسیٰ کے زمانے کی کتاب اور, عیسیٰ کے زمانے کی کتاب اور, محمد کے زمانے کی کتاب اور. مل کے صلوات پڑھتے ہیں, ذرا مل کے صلوات پڑھتے ہیں پر محمد سنیے گا. یہ بات پہنچنی چاہیے نا. اب سمجھ گئے نا, الگ الگ شریعتیں, الگ الگ آسمانی کتابیں, مگر سلسلہ سب کا ایک ہے, ٹی وی ایک ہے. مگر جیسے جیسے ماڈل بدلتے گئے ویسے ویسے بکلیٹ بھی چینج ہوتی گئی. اب عزیزان گرامی یہی مسئلہ میرے اسلام کا ہے. ہماری کوئی یہودیت سے چڑ نہیں ہے, عیسائیت سے چڑ نہیں ہے. ارے صاحب ہمیں بھی جانتے ہیں کہ یہودی اللہ کو مانتے ہیں, عیسائی اللہ کو مانتے ہیں, پھر مسلمان بھی اللہ کو مانتے ہیں. تو فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ مسلمان عیسیٰ کو بھی مانتا ہے, موسیٰ کو بھی مانتا ہے, ہر دھرم کا سمان کرتا ہے. فرق یہ ہے کہ یہودی نہ مصطفیٰ کو مانتے ہیں, عیسائی نہ محمد مصطفیٰ کو مانتے ہیں. تو سوال تو یہ ہے کہ ہم سب کو مانے, ہمارا کوئی نہ مانے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہم سب کو مانے, ہمارا کوئی, یہی اتنا فرق ہے. مگر عزیزان گرامی اس فرق کو بھی ہم مٹانا چاہ رہے ہیں, اس لیے کہ مٹانے کی کوشش اللہ نے سورہ آل عمران میں بھی کی تھی, 65ویں آیت میں بھی اللہ نے کی تھی. بلایا تھا اور کہا تھا آؤ بیٹھ کے باتیں کر لو, اور فرما رہے آپ. لیکن عزیزان گرامی میں بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. تو آپ دیکھیں ہر زمانے میں دین وہی ہے مگر شریعتیں آتی رہیں, کتابیں آتی رہیں, نمائندے آتے رہے. اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں. بہرحال یہ تو وہ زمانہ تھا کہ جب ہم رام گنج گئے تھے, رام گڑھ, عزیزان گرامی بدرول چچا کے یہاں. آج وہ زمانہ آیا کہ جب ہم حسین صاحب کے آئے. غور فرمائیے. لیکن ہمارے کچوچا شریف میں بڑے دوست احباب تھے. مجلس جیسے پڑھے ہمارے کچوچا سے فون آ گیا, کئی دوست ہیں ابھی بھی الحمدللہ, مولا سب کو سلامت رکھ کے, فون آ گیا کہ صاحب یہاں چائے پی کے جانا ہے. اب جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو دیکھا دیوار کے برابر ایک ٹی وی دیوار پہ بالکل سیٹ ہے, کافی بڑا ٹی وی. ہم پریشان ہو گئے, ہم نے کہا اتنا بڑا بھی ٹی وی کا صاحب زمانہ ڈیولپ کر گیا ہے. ارے صاحب پورے فلیکس برابر کے ٹی وی آ رہے ہیں, آپ ٹی وی کی ہی دیوار بنا سکتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی چلائیے ذرا دیکھیں. کہا وہ چل نہیں سکتا. میں نے کہا کیوں نہیں چل سکتا, کیا اس کے ساتھ بکلیٹ نہیں ملی؟ کہا ملی تو ہے مگر بکلیٹ اتنی بڑی ہے کہ اس میں جو کچھ بھی انسٹرکشنز دیے گئے ہیں اسے پڑھنے کے بعد بھی ہم انسٹال نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا بھائی کوئی ٹی وی کا کام کرتا اس کو بلا لو. کہ یہ جتنے بھی اس مارکیٹ میں ٹی وی ریپیئرر ملیں گے وہ معمولی ہے, اور یہ ٹی وی بڑا پروفیشنل ہے, لہٰذا اس کے لیے ہمیں انجینئر بلانا پڑے گا. تو ہم نے کہا کہاں سے آئے گا؟ کہ جہاں کا یہ بنا ہوگا. ہم نے کہا کہاں کا بنا ہے؟ کہنے لگے میڈ ان چائنا. تو ہم نے کہا پھر چائنا سے انجینئر لانا پڑے گا. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا اس لیے کہ جو اس کے ساتھ بکلیٹ ملی ہے اس میں جس زبان کا استعمال ہوا ہے اس زبان کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے جتنے اچھے سے اہل زبان سمجھے گا. اب سمجھ میں آئی بات کہ اللہ نے قرآن کو عربی میں کیوں لکھا, اور قرآن سمجھانے کے لیے اللہ نے محمد عربی کو کیوں بھیجا. عزیزان گرامی تاکہ دنیا کا کوئی معمولی ورکر نہ آئے اور اپنے من سے قرآن پڑھ کے کچھ کو کچھ نہ بتا دے. لہٰذا اللہ نے بکلیٹ کے ساتھ ساتھ انجینئر بھی وہی کا بھیجا اور دنیا والوں کو بتایا کہ یہ ہے تمہارے دین کی صفائی کہ جہاں کی بکلیٹ ہے وہی کا انجینئر ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد. اور کیا بات پہنچی نا عزیزان گرامی, جہاں کی بکلیٹ آئی ہے وہی کا انجینئر بھی آیا ہوا. اب جو آیا ہے تو کیوں آیا ہے؟ آیا اس لیے ہے کل روز جمعہ ہے, آپ نماز جمعہ میں جائیں گے, آپ کے کانوں میں خطیب جمعہ کی, امام جمعہ کی آواز آ رہی ہوگی.
وہ کہہ رہا ہوگا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ کون کہے گا؟ خطیب جمعہ، امام جمعہ۔ کیا بتائے گا؟ اصل میں وہ بتائے گا کچھ نہیں، پڑھے گا قرآن۔ تو اس قرآن میں کیا ہے کہ اس میں ہے پروفٹ کی ڈیوٹی۔ مطلب اللہ نے جس انجینئر کا انتخاب کیا ہے کاہے کے لیے؟ بکلٹ پڑھنے کے لیے۔ یتلو علیہم آیاتہ، متوجہ ہے؟ بکلٹ پڑھنے کے لیے۔ اور کاہے لیے انجینئر آئے گا؟ یزکیہم، ان کا تزکیہ کرنے کے لیے۔ اصل میں عزیزان گرامی پڑھ لینا ہی کمال نہیں ہے، تزکیہ ہونا بھی کمال ہے۔ تزکیہ اس عقل کی پختگی کو کہتے ہیں جو علم کا صحیح استعمال کرے، کیونکہ بم بنانا کمال نہیں ہے، بم کا استعمال کرنا کمال ہے۔ ارے بھائی بم بنانا اگر علم ہے تو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ ظالموں پہ چلے گا کہ مظلوموں پہ چلے گا۔ اور فرما رہے ہیں آپ تزکیہ ضرور یہ ہے اسلام کی دیانتداری کہ یہاں علم ہی کی بات نہیں ہے، یہاں تزکیے کی بھی بات ہے۔ اور کاہے کے لیے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تعلیم بھی دے گا، حکمت بھی سکھائے گا۔ تو حکمت کیا ہے؟ کہ حکمت بھی یہی ہے جو تزکیہ ہے۔ نفوس پاک ہوں گے تو گناہ سے دور رہیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نفوس پاک رہیں گے تو حکمت پائی جائے گی۔ آپ دیکھیں زمانے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے عالم کیا ہو جاتے ہیں تو اتنے ہی وہ اکڑ جاتے ہیں۔ آج کا دور وہ ہے نوجوان اپنے بزرگوں کی قدر نہیں کر رہے ہیں، ان کو لگتا وہی سینسٹیو ہے، وہی زیادہ پڑھے ہیں، وہی سنجیدہ ہے۔ لیکن عزیزان گرامی جتنا بھی پڑھ لیں تعلیم تو آ جاتی ہے، حکمت نہیں آ پاتی ہے۔ حکمت تجربے کا نام ہے، حکمت آسانی سے نہیں آتی ہے۔ حکمت ہی ہے جو چیزوں کو ڈیفائن کرتی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اور فرما رہے آپ عزیزان گرامی، بس میں جلدی جلدی بات واضح کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے جس پروفٹ کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ بڑی سنجیدہ ڈیوٹی لگائی ہے تاکہ وہ آئے لوگوں کو تعلیم قرآن دیں، لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیں۔ اور خدا کی قسم الحمدللہ اس مجلس میں سنی شیعہ ہمارے ہندو برادران بھی آتے ہیں اور آئے۔ میں ساری دنیا سے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، اسلام کی بدقسمتی کہہ لو کہ کوئی مسلمان ایسا ڈھنگ کا نہیں ملا کہ جس نے سچ سچ معنی میں حقیقت اسلام کا آئینہ دنیا کو دکھایا ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ وجہ کیا ہوئی؟ پرابلم کیا ہوئی؟ تو کیا جو دنیا میں اسلام آج بدنام ہے اتنے پیارے نبی ہونے کے بعد کیوں؟ تو اس کی وجہ صرف یہ ہوئی کہ نبی کی آنکھ بند ہونے کے بعد سے لے کر آج 1400 سال میں اسلام وہاں نہیں پہنچا جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا۔ پھر کہ کچھ لوگوں نے بادشاہتیں سنبھالی، سلطنتیں سنبھالی، حکومتیں سنبھالی۔ اب جب حکومت کے زور پہ اسلام پھیلایا گیا تو کہیں اسلام تلوار کا مذہب بنا، کہیں نیزے کا مذہب بنا، کہیں جائیداد کا مذہب بنا، لہٰذا اسلام کا چہرہ بگڑتا چلا گیا۔ دنیا متنفر ہوتی گئی کہ یہ تلواروں کا مذہب ہے، یہ نیزوں کا مذہب ہے، یہ زبردستی کا مذہب ہے، یہ ایذا رسانی کا مذہب ہے، یہ آتنکیوں کا مذہب ہے۔ ارے کیا بات ہے، آؤ ذرا قرآن پڑھو جہاں سے اسلام شروع ہوا ہے۔ ہم نے محمد کو دیکھا تو محمد کے حق کے گھرانے میں جتنے بھی اسلام والے تھے یہ حکومت ان کے پاس تھی مگر بیٹھتے زمین پہ تھے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، بیٹھتے زمین پہ تھے۔ اس کا مطلب وہ بتا رہے تھے کہ حکومت ہم نے لوگوں کے سروں کو کاٹ کے لوگوں کے اوپر نہیں کی ہے، ہماری حکومت لوگوں کے دلوں میں ہوئی ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ، یہی وجہ ہے کہ جب محمد کی آل اولاد کو کاٹا گیا ہے تو اس لیے کاٹا گیا کہ حکومت ان کا حق ہے، ان کے ہاتھ میں نہ جانے پائے۔ انہوں نے کاٹا اور وہ برسر اقتدار آئے۔ ہمارے کسی ہندو بھائی نے نہیں کاٹا، کسی سنی بھائی نے نہیں کاٹا، کسی شیعہ بھائی نے نہیں کاٹا۔ محمد کے نواسے کو کربلا میں گھیر کے جنہوں نے مارا ہے وہ نام نہاد مسلمان تھے، مسلمان نہیں، نام نہاد مسلمان تھے۔ یہ لفظ پہنچنا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے چہرے پہ اسلام کا لبادہ لگایا تھا، مکھوٹا چڑھایا تھا،
وہ مسلمان نہیں تھے، اس لیے کہ اگر مسلمان ہوتے تو یہ میرا جملہ سارے بھائیوں تک پہنچنا چاہیے، تو وہ کبھی وادی جرم میں قدم نہ رکھتے۔ اور قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ دیکھو مسلم کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ مسلم اور مجرم برابر نہیں ہو سکتے۔ بھئی یہ جملہ پہنچنا چاہیے سب تک، سارے ہندو بھائیوں تک۔ مسلم اور مجرم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ مجرم اسے کہتے ہیں جس کے دامن پہ جرم کا کوئی دھبا ہو، وہ ہے مجرم۔ اور مسلم اسے کہتے ہیں کہ جو ہر طرح کے جرم سے پاک ہو۔ متوجہ ہے؟ اب اگر کوئی پسٹل رکھے، کسی کو مارے، زبردستی جھگڑے، کسی کو لڑائے، کسی کا خون بہائے، کہیں بم پھوڑے، تو یاد رکھنا وہ مجرم ہے، مسلم نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے۔ تو آج اگر آپ کو آتنکی کچھ ملتے ہیں، مسجد میں بم مارنے والے، مندر میں بم مارنے والے، گھر جلانے والے، خون بہانے والے، تو میرے بھائیوں یہ در حقیقت انسانیت کے دشمن ہے۔ اور انسانیت کے دشمن بعد میں ہے، اسلام کے دشمن پہلے ہے۔ کیونکہ پتہ ہے انہوں نے اپنا نام اسلامی رکھا ہوتا ہے، چہرہ اسلامی لگاتے ہیں، متوجہ، لباس اسلامی پہن لیتے ہیں، دنیا یہ سمجھتی کہ اسلام اس کی ترغیب دیتا ہوگا۔ نہ، ایک لمحے کے لیے اسلام نے اجازت نہیں دی ہے کہ آپ کسی بھی بندے کو تکلیف دیں، اجازت ہی نہیں ہے۔ قرآن کی قسم کھا کے اس منبر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک بندہ بھی صحیح معنی میں اسلامیات کو پڑھ لے تو کبھی بھی اسلام کے خلاف ایک لفظ نہیں بولے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں سے پرووائڈ نہیں کیا گیا، بتایا نہیں گیا، حقیقت پہنچائی نہیں گئی ان تک، دنیا اسلام کو غلط سمجھتی رہی۔ آؤ کبھی مہاتما گاندھی کو پڑھو، جب انہوں نے حسینیت پڑھی کہنے لگے آزادی کا جذبہ حسین کو پڑھنے کے بعد ملا ہے۔ کہ حسین کی طرح خالی 72 وفادار مل جائیں تو میں اپنے بھارت ورش کو آزاد کر کے دکھا دوں۔ آپ سروجنی نائیڈو کو پڑھیں، آپ راجندر پرساد کو پڑھیں، آپ ہمارے اس دیش کے سمانت اور بڑے بڑے گورو والے نیتاؤں کو پڑھیں جنہوں نے امام حسین کو پڑھ کے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، میں ان بازار میں دوڑنے والے جاہل زدہ سماج کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اسکالرز کی بات کرتا ہوں، میں پڑھے لکھوں کی بات کرتا ہوں، میں بڑے بڑے سائنٹسٹ اور بڑے بڑے فلاسفر کی بات کرتا ہوں کہ جب انہوں نے اسلام پہ بولا تو کیا بولا۔ سنیں آپ، اسلام دین ہے عقل کا، مذہب عقل ہے۔ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، بھائی چارگی کا مذہب ہے، اتحاد کا مذہب ہے، ورع کا مذہب ہے، پاکیزگی کا مذہب ہے، پاک دامنی کا مذہب ہے، انسانیت کا مذہب ہے۔ اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تم ہندو ہو، تم مسلمان ہو، تم سنی ہو، تم شیعہ ہو، نہ نہ، اسلام اتنا کٹر وادی ہے ہی نہیں جتنا لوگوں نے اس کا چہرہ بنا دیا۔ اسلام میں کٹرتا ہے ہی نہیں بھائی، اسلام میں صرف اور صرف خلوص ہے، اسلام میں جھکاؤ ہے، اسلام میں لچک ہے، اسلام کا میں اتنی آبیاری ہے کہ یہ گلشن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر ایک کے لیے سجا ہے، یا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ورنہ کربلا کے میدان میں جو حسین کو ذبح کیا گیا، ان 72 کا اگر آپ کردار پڑھیں تو سب حسین کے گھر کے نہیں تھے، اس میں وہ بھی بیچارے شہید ہوئے جو حسین کے گھر کے تھے، اور وہ بھی شہید ہوئے جو اسلام والے بھی نہ تھے۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اگر ہمارے دیش کی آزادی کی جنگ میں مسلمان ذبح ہوا ہے تو ہندو بھائی بھی ذبح ہوئے ہیں، سب کی قربانیاں ہیں، تب ہم لوگ آزاد ہیں، سانس لے رہے ہیں، ورنہ ہم سب انگریزوں کے غلام تھے۔ ہماری عورتیں ان کے یہاں کام کریں، ہمارے مرد ان کے کھیتوں میں ہل چلائیں، ہم ان کی اجازت سے ملک کے باہر بھی نہ جا پائیں، ہماری پڑھائی بھی ان کے آدھین تھی، ہماری لیاقت علمی اور صلاحیت بھی ان کی وجہ سے معذور پڑی تھی۔ لیکن الحمدللہ آج ہمارے اس ملک میں ہمارا ہندوستان دنیا میں سرفراز ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ بزرگوں نے اپنا خون حیات دے کے ہمیں آزادی کی شمع دی ہے۔ تو بھائی صاحب، جیسے ہمارے بزرگ ہندو مسلمانوں نے مل کر اپنا خون بہا کر آنے والی نسلوں کو آزادی کا پرکاش دیا ہے، اجالا دیا ہے، ویسے ہی پورے عالم اسلام میں حسین نے اپنا گھر دے کر دنیا والوں کو حقیقت اسلام کا آئینہ دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد
بات سن لیں اور بات تمام کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجلس مکمل طور پہ پیغامی مجلس ہے، لہٰذا میں جلدی سے ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ اور دیکھیں، شاید میں نے 4-5 سال پہلے یہ واقعہ یہاں پڑھا ہو اور غالباً پڑھا ہے، مگر سن لیں، سارے ہندو مسلمان سنیں، سارے ہمارے برادران سنیں۔ دیکھیں، میں غالباً 2013 میں بی ایڈ کر رہا تھا میرٹھ سے، تو ایک مرتبہ ہمارے سارے دوست جمع ہوئے، اس میں ہمارے سارے اہل حنوت دوست ہندو بھائی تھے۔ سب نے کہا یار چلو چلتے ہیں ہم لوگ گنگا اشنان کرنے۔ ہم نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہنے لگے وہاں جانا ہے جہاں سے گنگا جی نکلی ہے، گنگوتری چلیں گے۔ اچھا، میرٹھ سے وہ جگہ قریب بھی تھی، کہا وہاں کیوں جائیں گے بھائی؟ کہا اس لیے جب آپ وہاں جائیں گے کہ وہاں کا منظر بڑا عجیب ہے، دلکش ہے، پرانا ہے، پرمغز ہے۔ مطلب کہ گنگا جی وہاں سے نکلی ہے، وہ منظر اتنا دلکش ہوتا ہے، اتنا دلکش ہوتا ہے، اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہاں پہ گنگا جی کا پانی صاف، شفاف، عمدہ، تازہ، اگر بیمار پی لے تو شفا مل جائے گی۔ ہم نے کہا بھائی صاحب ہم پوروی یو پی کے ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جاؤ گے؟ ہم نے کہا اگر ہمیں گنگا جی میں اشنانی کرنا ہوگا تو ہمارے پورب میں گنگا جی کئی جگہ آئی ہیں، کانپور میں ہم مل جائیں گے، بنارس میں چلے جائیں گے، الہ آباد میں چلے جائیں گے۔ ارے ہمارے یہاں سے تو گنگا جی جگہ گزری ہے، ہم وہاں جا کے گنگا جی میں اشنان کر لیں گے۔ ہمارے ہندو دوست نے کہنے لگے تم ہو بیوقوف، ارے گنگوتری چلو وہاں کا پانی پی کے دیکھنا کتنا پرمغز ہے، تازہ ہے، شفا بخش ہے۔ ہم نے کہا نہیں، ہمارے یہاں کانپور ہے، بنارس ہے، الہ آباد ہے، ہم ان گھاٹوں پہ جا کے پانی پی لیں گے۔ کہ پاگل ان گھاٹوں پہ پینا بھی نہیں، اس لیے کہ وہاں اچھا بھلا بھی پیے گا تو بیمار ہوگا۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہاں کے لوگوں نے وہاں کا واتاورن اتنا خراب کر دیا ہے، اس کی شدھتا چھین لی ہے، اس کو اتنا گندا کر دیا ہے، اس کو اتنا میلا کر دیا ہے کہ وہاں کا پانی پینے یوگیہ نہیں رہ گیا۔ ہم نے کہا پھر کہاں پیے؟ کہ پینا ہے تو وہاں سے پیو جہاں سے گنگا جی چلی ہے۔ ارے کاش کہ یہ بات میں ساری کائنات کو پہنچا دیتا۔ میرے بھائیوں، یہی حال ہمارے اسلام کا ہوا۔ جب اسلام آیا تھا، پیور تھا، شدھ تھا، بہتر تھا، عمدہ تھا، تازہ تھا، پرمغز تھا۔ محمد صاحب لائے تو اتنا پیارا اور نرالا تھا، لیکن میں کیا بتاؤں، اسے ہوس کے پجاریوں نے، دولت کے شکاریوں نے اور لاشوں پہ حکومت کرنے والوں نے اسلام کا مکھوٹا پہن کر اسے اتنا اشدھ کر دیا کہ آج یہ دنیا کے لیے بے دردی کا مذہب بن گیا۔ میں دنیا سے کہنا چاہ رہا ہوں، دنیا والوں، جیسے ان تینوں گھاٹ پر نہ جا کے وہاں پیو تو وہاں کی شدھتا اور ہے، ویسے ہی میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اگر اسلام لینا ہے تو بادشاہوں سے نہ لینا، سلاطین زمانہ سے نہ لینا، سیاست پہ بیٹھنے والوں سے نہ لینا، ان سے لینا جیسا محمد صاحب لے کے آئے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد۔ اچھا ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، تو یہ ہمارے اسلام کی پوترتا ہے، یہ ہمارے اسلام کی شدھتا ہے، یہ ہمارا اسلام مانوتا کا مذہب ہے، یہ اسلام بھائی چارگی کا مذہب ہے۔ بس ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم حقیقت اسلام دنیا کے سامنے پیش کر دیں اور دنیا کو بتائیں کہ بھیا دیکھو یہ ہے اسلام، یہ ہے مذہب حقہ۔ ہمارا لاکھوں سلام و محمد مصطفیٰ پر کہ جنہوں نے اسلام کی آبیاری کے لیے اتنی فکر مندی تھی کہ جاتے جاتے امت کو ایک پیغام دیا۔ پیغام وہ دیا جو سب کے یہاں موجود ہے، انی تارک فیکم الثقلین، کہ توب اللہ اطرتی و اہل بیتی، لوگوں میں تمہارے یہاں دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک تو مجھے میرے اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ سوچو آج زمانے میں کسی بھی مشین کو انسٹال کرنے کے لیے بکلیٹ خالی کافی نہیں ہے، مشین بڑی ہوگی تو انجینئر کی ضرورت پڑے گی۔ تو کائنات کا جو معاذ اللہ سب سے بڑا انجینئر تھا، کیسے پوسیبل تھا کہ وہ اونر، وہ انجینئر دنیا سے جائے اور خالی بکلیٹ دے کے چلا جائے؟
اس کے لیے ضروری تھا نا کہ اپنے بعد کسی نہ کسی کی تشخیص کر دیتا کہ یہ ہے انجینئر، اس سے رابطے میں رہنا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. تو ضرورت تھی ان کی کہ وہ کرتے تشخیص. اگر چھوڑ کے چلے جاتے خالی بکلیٹ کے بھروسے تو شاید دنیا انسٹال نہ کر پاتی. لہٰذا اس زندگی کی مشینری کو انسٹال کرنے کے لیے خالی قرآن مجید کی آیتیں کافی نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا حافظہ کمزور ہے، آیتیں بڑی ہیں. لہٰذا جب اس کتاب اور بکلیٹ کا سفر تا قیامت ہے تو اس بکلیٹ کے لیے انجینئر کا بھی سلسلہ تا قیامت ہونا چاہیے. لہٰذا وہ جس نے ہدایت کا سلسلہ بنایا تھا، سنیں آپ جہاں سے میں یہ شروع کی تھی، اس کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ بھی اس مسئلے میں کچھ بولے. لہٰذا اس نے ایک دن منہ کھولا اور کہا میرے محمد اب وہ والا پیغام پہنچا دیجئے کہ جس کے لیے ہم آپ کو بارہا کہہ چکے ہیں. اگر آپ نے یہ نہ کیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو کوئی رسالت کا کام نہ کیا. اب پیغمبر نے بھی سب کو روکا اور ساری دنیا سے پوچھا کہ 1.25 لاکھ حاجیوں بتاؤ میں تمہارا کیا ہوں، آقا و مولا ہوں؟ سب نے کہا آپ ہی تو آقا و مولا ہے. پیغمبر نے کہا آپ لو من کنت مولا فهذا علی المولا. اور کر رہے ہیں گویا تشخیص ہو گئی نا. اب پیغمبر کہہ کے پھر آگے بڑھے کہ لو میں جا رہا ہوں دنیا سے، تمہارے نزدیک 2 گرا قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں. کیا؟ ایک قرآن شریف ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہے. دیکھیں حضور کی اگر حدیث کو ہی مد نظر رکھا جائے تو نہ ہمارے لیے خالی وہ کامیاب ہے جو دامن قرآن تھام لے، بس صبح شام تلاوت اور کریں، اور نہ خالی وہ کامیاب ہے جو دامن اہل بیت خالی تھامے اور قرآن سے کوئی رشتہ نہ ہو. حضور تو دونوں چیزیں گئے، ثقلین بنی اسی لیے کہ 2 بھاری چیزیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو حضور نے بتایا کہ ایک کامیابی کی زندگی اس کی ہوگی، دنیا و آخرت اس کی ہوگی کہ جس کے ایک ہاتھ میں دامن قرآن ہو، دوسرے میں دامن اہل بیت. اور الحمدللہ یہ احساس فخر کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم احساس فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے قرآن جائے گی قیامت تک، ویسے ہی ہادی بھی ہمارا جائے گا قیامت تک. ایک صلوات پڑھ دے تو عرض کروں آپ کی خدمت. آئے تشریف بس عزیزان گرامی، اسباب رحمت سمیٹ رہا ہوں، مجھے بھی فیض آباد بھی پڑھنا ہے تو بہت تاخیر ہو گئی، خیر موسم کی وجہ سے، لیکن بات تمام کر رہا ہوں. تو یہ سلسلہ ہے ہمارے پیغمبر نے ہمیں دیا ہے کہ قرآن اور اہل بیت دونوں کا سلسلہ قیامت تک جائے گا. غور کر رہے ہیں آپ؟ لیکن عزیزان گرامی رہی بات کہ ازواج، اصحاب، ان کی بھی تو عظمتیں ہیں. صحابہ کرام کی، ازواج رسول کی، ان کی بھی تو عظمتیں ہیں، یقیناً عظمتیں ہیں، نو ڈاؤٹ ہے عظمتیں. لیکن سنیے ان کی عظمتیں ہیں، مگر حدیث ثقلین میں آپ دیکھیں تو اگر قرآن کے لیول پہ آیا ہے تو صرف و صرف اہل بیت آیا ہے. ہم عظمتوں کے مخالف نہیں ہیں، عظمتیں ہیں، مگر قرآن کے ساتھ پیغمبر نے کسی کی تشخیص کی ہے تو اہل بیت کی ہے. اس کا مطلب اگر قرآن کا معلم کوئی ہے، مشینری کے لیے کوئی انجینئر ہے تو وہ صحابی اہل بیت ہے. غور کر لیا آپ نے عزیزان گرامی؟ بڑا پیارا جملہ تھا ہاشمی صاحب کا، خدا انہیں سلامت رکھے. بڑی خوبصورت بات کہی تھی حدیث ثقلین کے اضافیے پہ. میں عرض کر دوں، اور ماشاءاللہ کلپ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، جسے چاہیے وہ سرچ کر کے دیکھ بھی سکتا ہے. ہم کہا ٹھیک ہے اہل بیت ہے، اہل بیت ہے، اہل بیت ہے، مگر ازواج، اصحاب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا تعلق رسول سے ہے. توجہ ہے، جن کا تعلق رسول سے ہے، ذات سے ہے. مگر اہل بیت وہ ہے کہ جن کا تعلق خون سے ہے. متوجہ ہیں آپ؟ اب میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ اب مثال بنانے کا اور سمجھانے کا وقت نہیں ہے، مگر ایک جملہ آپ سن لیں. مثلا ہم یہاں بسکاری آتے رہتے ہیں، ہمارے کوئی صاحب دوست ہیں، بہت عزیز ہیں، لیکن جب ہمیں پتہ چلے گا وہ ہمارے دوست ہیں تو وہ کب تک دوست ہیں؟ جب تک ہم اپنی آل اولاد کو نہ بتائیں. آل اولاد کو بتایا تو ان کو پتہ چلا ہاں ابا کے دوست ہیں، ابا کے دوست ہیں، ابا کے دوست ہیں. مگر یہ دوستی کا پیمانہ کب تک ہے؟ جب تک ابا ہیں.
یہ جب تک دوست ہے، 50-60 سال میں ابا بھی چلے گئے، دوست بھی چلا گیا، تو دوستی کا پیمانہ ختم۔ متوجہ ہیں؟ مثلا بدرول چچا کی بسکاری میں سسرال ہے، مثال دے رہا ہوں، تو اب ان کے رشتہ دار جو یہاں کے ہیں وہ کب تک ان کے ہیں؟ جب تک رشتہ ازدواج قائم ہے۔ مگر رشتہ ٹوٹا، شوہر بھی مر گیا، زوجہ بھی فوت ہو گئی، بچی سسرال، ختم۔ اس کا مطلب یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کی حلاوت اور مٹھاس کا ٹیسٹ 50-60 سال ملتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ اگر صاحب گیا تو صحابی ختم، مالک گیا تو مملوکہ ختم۔ لیکن عزیزان گرامی، وراثت ایک نعمت ہے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اس کا تعلق ہوتا ہے دائمی۔ اللہ نے دنیا کو بتایا کہ اہل بیت کون ہے، اب دنیا کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ محمد اگر دنیا میں ہو تو بھی اہل بیت، دنیا سے چلے جائے تو بھی اہل بیت۔ اس لیے کہ محمد کا ساتھی ہونا ہو، زوجہ ہونا ہو، صحابی ہونا ہو، مگر محمد کی اولاد ہونا ہو۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں پر محمد، جزاک اللہ۔ ایک ذرا مل کے درود پڑھ لیں پر محمد والے محمد۔ بس عزیزان گرامی، دیکھیں بارش ہو رہی ہے اور میں مجلس بس 5 سے 7 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں، گفتگو تمام کر رہا ہوں، اور خدا آپ کے جذبے کو قائم رکھے۔ یہ ہماری پردے دار ماں بہنیں مجلس امام حسین میں شامل ہیں، اللہ ان سب کے حوصلے کو سلامت رکھے اور ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بس آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں، میں 2 فقرے پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ کے ہاں بارش کا موسم ہے تو ظاہر ہے بارش ہو رہی ہے، آپ ادھر توجہ رکھیں۔ میں 2 جملے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ بارش ہو رہی ہے، اتنی بارش ہوئی کہ رات بھر کے یہ مومنین جگے ہوئے ہیں، پوری رات اہتمام میں لگ گیا کہ کہاں مجلس کرائیں، کیسے مومنین کو بٹھائیں، کہاں انجمن کو روکیں، کہاں زائرین کو روکیں۔ اور ایسا نہیں کہ خالی یہاں کے مومنین، یہاں کے سنی حضرات بھی ہیں، ہندو لڑکے بھی ہیں اور پرشاسن بھی ہے، سب چاہتے ہیں کہ اچھے سے سلیقے سے انتظام کرو، سلیقے سے اپنے مولا کا غم مناؤ۔ خدا کی قسم امام حسین کا غم وہی غم ہے کہ جس میں ہم کسی کو اذیت تک نہیں دیتے، ہم کسی کو اذیت دینا بھی نہ چاہتے، اس لیے کہ کہیں ہمارا حسین ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ بس عزیزو، میں تو اپنے جوانوں کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کھیل کھیلتے ہیں، راڈ پھوڑتے ہیں، ناچتے گاتے ہیں، تلوار بازی کرتے ہیں، روڈ جام کر دیتے ہیں، کوئی کیبل کاٹ دیتے ہیں، کوئی درخت کی ڈال کاٹ دیتے ہیں، میں ان تک بھی یہ پیغام پہنچاتا ہوں، یار حسینیت کو بدنام نہ ہونے دینا۔ حسین کا مذہب خلوص کا مذہب ہے، ورا کا مذہب ہے۔ ہم تعزیہ دار ہیں، اپنے کاندھے پہ اٹھا کے سر جھکا کے حسین کا تعزیہ دھیرے دھیرے لے جاتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر ایمبولینس بھی آ جائے، کوئی مریض بھی آ جائے، کوئی انسان بھی آ جائے تو انسانیت کو پہلے رکھا کرو، مذہب کو بعد میں کر دیا کرو۔ عزیزان گرامی، ہمارا جلوس جائے، اگر کسی انسان کی ہندو بھی ہو، وہ بھی بیمار ہو، تو ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ جلوس کو کنارے کرو، فوراً اسے ہاسپٹل پہنچانے کی تیاری کرو۔ یہ حسینیت کا درس ہے۔ بس عزیزان گرامی، بارش ہو رہی ہے، مگر میرے ہندو بھائیوں، میرے سنی بھائیوں، میرے شیعہ بھائیوں، آؤ میں تمہیں سناؤں، کربلا اس وادی کا نام ہے جہاں درد ہی درد تھا۔ اتنا درد تھا کہ محمد کا لباسا کربلا کے میدان میں اپنا پورا گھر لے کے، 72 افراد کا گھر تھا، 72 لوگوں کا قافلہ تھا، لیکن کربلا کے میدان میں تنہا تھا۔ اتنا تنہا تھا کہ نہر بہتی رہی، حسین پہ پانی بند کر دیا گیا۔ سن لو تو مجھ سے سن لو، نہر بہ رہی تھی، حسین پہ پانی بند کر دیا گیا۔ میرے ہندو بھائیوں، میں تمہیں کیا بتاؤں، سب سے پہلی کتاب اس ہندوستان میں کربل کتھا لکھی گئی ہے۔ پتہ ہے کربل کتھا کبھی تم پڑھنا تمہیں پتہ چلے گا، وہ نام نہاد مسلمان تھے جو رسول کے نواسے کو بھوکا پیاسا گھیر کے کربلا میں لے آئے، اور کربلا میں حسین مظلوم کو مار ڈالا گیا، جبکہ حسین کہہ رہے تھے مجھے راستہ دے دو، میں ہندوستان چلا جاؤں۔ مانا کہ وہاں ہندو رہتے ہیں، مگر ان کے اندر
अंदर मान सम्मान और मर्यादा पाई जाती है। लेकिन लोगों ने हुसैन को घेरा, आज तुम्हारे यहाँ बारिश हो रही है, घरों में पानी है, खेतों में पानी है, जुबान पे पानी है, बच्चे पानी पी रहे हैं, मगर सोचो जो दुनिया को इंसानियत का दर्स देने आया था ना, उसी का पूरा कुनबा पानी की बूंद बूंद को तरसता रहा। मैं कैसे पढ़ूँ आपकी खिदमत में, खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया अहमद का नवासा पानी। हाय करबला, हुसैन पानी मांग रहे थे, कोई पानी न दे रहा था। मैं एक फिक्रा सुनो और फिर मैं खड़ा हो जाऊंगा अलम मुबारक की ज़ियारत करना। नौजवानों में तुम्हें बताऊं, आज तुम्हारे यहाँ गर्मी पड़ती है ना, जब तुम धूप में घर से निकलते हो तो कोई अंगोछा कोई रुमाल चेहरे पे बांध लेते हो, ये तुम्हारे यहाँ की गर्मी है। लिखा जिस गर्मी में हुसैन थे उस वक्त 65 डिग्री का टेम्परेचर था, अगर दाना ज़मीन पे गिर जाए तो भून जाता था। मगर लिखा है कि जब हुसैन मजलूम अपने 6 माह के बच्चे को जो 3 दिन से भूखा प्यासा था, 6 महीने का था अली असगर, उसको लेकर निकले तो उसकी माँ से कहा बीबी अपना बेटा दे दो, शायद ये लोग तरस खा के तुम्हारे बच्चे को पानी दे दे। लिखा धूप शिद्दत की थी, गरीब ने अपने चांद से बेटे को अपने दामन में लपेट लिया। तुम चेहरे पे रुमाल डाल के निकलते हो ना धूप में, हुसैन ने अपना असगर अपने दामन में लपेटा, घोड़े पर सवार हुए, घोड़ा दौड़ाते हुए आए। एक मकाम पे हुसैन ने घोड़ा रोका, 9 लाख लईनों की फौजें खड़ी थी। एक 57 बरस का बाप अपने 6 माह के बच्चे के लिए रो रो के कह रहा था जालिमों मेरे बच्चे को थोड़ा सा पानी दे दो, मेरा बच्चा मर जाएगा। आवाज आई हुसैन अगर पूरी दुनिया पानी पानी हो जाए तो भी हमें एक कतरा पानी न देंगे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। कलेजा फट जाता है अजीजों, कहाँ मर गई थी दुनिया की इंसानियत कि जिसने जानवरों तक के उनके लईनों के जानवरों को पानी पिलाया हो। 4 दिन बाद उसने रो रो के अपने बच्चे के लिए पानी मांगा, जालिमों ने पानी ना दिया। मैं क्या तुम्हें बताऊं, मेरे साथ वाकयात गुजरे, मैं तो पूरे हिंदुस्तान जाया करता हूँ, खुद अपनी गाड़ी से जाता हूँ। मगर एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं कहीं से लौटा था, मेरी फैमिली मेरे साथ थी, मेरे बच्चे थे, तो एक बच्चा मेरा गोद में था, इत्तेफाक से रास्ते में दूध ख़त्म हो गया, चिल्ला रहा था, चीख रहा था, गाड़ी में परेशान था। हमने कहा क्या किया जाए, मेरी अहलिया ने कहा कहीं से दूध का इंतज़ाम करिए, चुप हो जाएगा, भूखा है, दूध ख़त्म हो गया है। अब जाहिर है वहाँ हम कहाँ दूध पाते, मगर एक चाय की दुकान देखी, वहाँ गाड़ी रोकी, पता नहीं किसकी दुकान थी, मगर इतना पता है जिसकी भी दुकान थी वो हिंदू भाई था। हम उसकी दुकान पे बच्चे की वो बोतल लेके पहुँचे और हमने जैसी फीडर पेश किया, हमने कहा भाई बच्चा हमारा बहुत भूखा है, अगर हो सके तो हमें थोड़ा सा दूध दे दे। उसने कहा भाई हमें चाय बनाना बहुत ज़रूरी है, हमारे पास एक ही चाय भर का दूध बचा है, अगर हम आपको दे देंगे तो हम चाय कैसे बनाएंगे। हमने कहा लेकिन मेरा बच्चा रो रहा है और हम दूध ढूंढने कहाँ जाएँ। उसने फ़ौरन अपनी पतीली पलट दी, कहा हम अब चाय नहीं बनाएंगे, पहले आप दूध ले दो। उसने एक बोतल भरी, कुछ दूध बच गया, कहा और ले लो। उसने और बोतल में अलग से दूध दे दिया, कहा जाओ ये बच्चे की जाके भूख और प्यास मिटा दो। अजीज़ाने गिरामी, जैसे उसने अपना कारोबार बंद किया और हमारे बच्चे के लिए उसने सारा का सारा दूध दे दिया, मुझे उस वक्त हुसैन का करबला याद आया। मैंने कहा हुसैन आप आके देख लीजिए, आज हमारे हिंदुस्तान में हिंदू भी अगर हो कोई बच्चे के लिए कुछ मांग ले तो अपने आप छोड़ देते हैं, पहले बच्चे की परवरिश का ख्याल कर लेते हैं। हाय गरीब करबला, हुसैन नाम नहाद मुसलमानों से पानी मांग रहे थे, किसी ने हुसैन गरीब को पानी न दिया। अजरुकुम अल्लाह। बस अज़ीज़ाने गिरामी आप रो चुके, मजलिस तमाम हो गई।